غوث اعظم دریائے دجلہ کے کنارے سفر فرما رہے تھے، خادم ساتھ میں تھا۔ اچانک ایک عورت کے رونے کی آواز آئی۔ وہ عورت بڑی شدت کے ساتھ رو رہی تھی، اس کے رونے میں درد تھا، اس کے رونے میں درد تھا، اس کے رونے میں کراہت تھی، اکراہ تھا، اس کے رونے میں بڑی شدت کے ساتھ رو رہی تھی۔ آئینہ کرامت کتاب اس میں لکھا ہوا ہے، اس کے رونے میں اتنی شدت تھی اور اتنی حدت تھی اس کے رونے میں کہ اس کے رونے کی وجہ سے پانی کے اندر مچھلیوں کے پیٹ کے اندر انڈے پگھل پگھل کر پانی ہو گئے تھے۔ اتنی شدت سے رو رہی تھی وہ، اس کے رونے سے مچھلیوں کے پیٹ کے انڈے پگھل پگھل کر پانی ہو گئے تھے، اتنی شدت سے وہ عورت رو رہی تھی۔ غوث اعظم نے فرمایا، خادم ذرا تفتیش حال تو کرو، یہ نبی کا امتی کیسے رو رہا ہے؟ یہ میرے نبی کی امت کی ایک عورت کیوں آنسو بہا رہی ہے؟ بغداد کی رہنے والی یہ عورت کس لیے رو رہی ہے؟ اس کے رونے میں اتنا درد ہے، میرا دل تڑپ گیا ہے۔ عبد القادر جیلانی بے چین ہو گیا ہے، اور غوث اعظم جب بے چین ہو جائیں تو کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکل آتا ہے۔ خادم سے فرمایا، جاؤ پوچھ کر آؤ کیا بات ہے، یہ عورت کیوں رو رہی ہے؟ خادم قریب پہنچتا ہے اور جا کر پوچھتا ہے، ماں آپ کیوں رو رہی ہیں؟ سر جھکائے ہوئے جزار و قطار رو رہی تھی عورت۔ اس نے اپنی نگاہیں اٹھا کر دیکھا تو سامنے غوث اعظم کا خادم دکھائی دے رہا تھا۔ عرض کرنے لگی، بیٹا یہ کوئی نئی بات تھوڑی ہے کہ آج میں یہاں رو رہی ہوں۔ دریائے دجلہ کے اس کنارے پر میں 12 سال سے روزانہ آتی ہوں، اور روزانہ جب تک دل بھر کر رو نہیں لیتی ہوں اس وقت تک مجھے چین نہیں ملتا ہے، مجھے سکون نہیں ملتا ہے۔ میں روز آتی ہوں اور روزانہ روتی ہوں، کوئی آج نیا معاملہ تھوڑی ہے۔ غوث اعظم کے خادم ارشاد فرماتے ہیں، آخر وجہ کیا ہے، تاریخ کیا ہے، معاملہ کیا ہے؟ آپ 12 سال سے جو روتی ہیں اس دریا کے کنارے اور دریائے دجلہ کے اس پنگھٹ پر آ کر روتی ہیں، رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو وہ عورت کہنے لگی، بیٹا جب تم پوچھ ہی رہے ہو تو سنو، وہ دن مجھے اچھی طرح یاد ہیں۔ عین جوانی کے عالم میں میں سہاگن سے ابھاگن ہو گئی تھی۔ اچانک میرے شوہر نے مجھے خیر بات کہہ دیا، میرے شوہر کا انتقال ہو گیا اور جوانی کے عالم میں میں بیوہ ہو گئی، لیکن میرے شوہر کی ایک نشانی بیٹے کی شکل میں میرے پاس موجود تھی۔ اسے میں نے اپنے سینے سے لگایا، اپنی زندگی کا سرمایہ سمجھتے ہوئے اس کی پرورش کرنا شروع کر دی۔ میں گھر گھر جاتی تھی، محنتیں کرتی تھی، مزدوریاں کرتی تھی، مشقتیں کرتی تھی، لوگوں کی یہاں خدمتیں کرتی تھی۔ اس سے جو حاصل ہوتا تھا وہ میرے بچے کا ذریعہ معاش بنا کرتا تھا، اور آخر کار ان فوان شباب کو میرا بچہ پہنچنے لگا، میرے بچے کی نشو و نما ہونے لگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے میرا نوجوان ان فوان شباب کو پہنچا۔ وہ